بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. اپنے آپ کو پہلے پھر آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں اور اپنے کاموں کو منظم کریں، آرگنائز کریں، سسٹمیٹک کریں. اس لیے کہ کام تو سب کرتے ہیں لیکن اچھا کام وہ ہوتا ہے جو سسٹم کے تحت وہ نتیجے تک پہنچائے. اور یہ میرے مولا کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے. میں ابتدا جب آپ نے فرمائی نزول البلاغہ میں موجود ہے کہ میں تم دونوں کو اور اپنے تمام بچوں کو جو آنے والے ہیں رسول اکرم نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامت، میں اور علی اس امت کے والد ہیں، باپ ہیں. تو جب تک قیامت نہیں آتی اور جو بھی میری اولاد ہے، کون ہے اولاد؟ وہ جو امیر المومنین کو اپنا مولا مانے. تو اب یہاں پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے کام کو انجام دیں، لیکن اس طرح سے کہ وہ نمبر 1 منظم ہو، نمبر 2 خوبصورت ہو. تو بڑی عجیب بات ہے. آج کا میرا خطبہ کسی خاص وجہ سے بدل گیا، شاید ذہن میں کچھ اور چیزیں تھیں اور اب یہاں پر آ کے میں کسی اور چیز سے گفتگو کرنے والا ہوں. وجہ آپ لوگ عقل مند ہیں، سمجھ جائیں گے. حدیث قدسی میں ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، ان میں سے کیا ترجمہ ہوتا ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس لیے کہ وہ خود بھی خوبصورت ہے. اب پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کو دیکھا کس نے جو خوبصورت ہو؟ کہ اللہ کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی کائنات کو دیکھ لو. اس کی کائنات کی اب تشریح میں کرتا ہوں، اس کی کائنات کی ایک چونٹی دیکھ لو، اس کی کائنات کا ایک مچھر دیکھ لو، اس کی کائنات کا ایک پھول دیکھ لو، ایک گلابی ہاتھ میں اٹھا کے دیکھ لو. گلاب کا پھول ہاتھ میں اٹھا کے دیکھ لو. مٹی وہی ہے، پانی وہی ہے، ہوا وہی ہے، سورج وہ ہے، کہیں چمیلی نکلتی ہے، کہیں گلاب نکلتا ہے، کہیں موگرا نکلتا ہے. تو خوبصورتی ہے نا. اب یہ الگ بات ہے کہ کراچی والے بدذوق اور بے ذوق ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ کراچی والے بدذوق اور بے ذوق ہو گئے. اب جو ہے وہ چلے چلا، جس کسی نے کوئی چیز کر دی وہ کر دی. لیکن یاد رکھیے گا دین جو ہے نا وہ نمبر 1 خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور خوبصورتی پر تاکید کرتا ہے. نمبر 2 دین صفائی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے. النظافت من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خوشبو کی کتنی اہمیت ہے دین میں، کہ خود رسول اکرم کے جو زندگی کے اخراجات کی طرف لوگوں نے توجہ کی اور حساب لگایا تو پتہ چلا کہ 1/3 سینیٹیشن، کلینلینس اور خوشبو پہ خرچ ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو اسراف سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں ٹھیک ہے اگر لوگوں میں تکبر کے لیے استعمال ہو تو اسراف ہوگا، بلکہ گناہ ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں وہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، بیان کرو.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے اللہ کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو نعمتوں کو جھٹلانے کے طریقوں میں ایک یہ ہے کہ چھپ چھپ کے کرتے جاؤ، استفادہ کرتے جاؤ، نہ لوگوں کو بتاؤ نہ لوگوں تک پہنچاؤ، جس کو ہم کہتے ہیں کنجوس۔ کنجوس وہ ہے کہ نہ خود استعمال کرتا ہے نہ دوسرے کو استعمال کرتا ہے۔ کنجوس کا ایک لیول یہ ہے کہ خود چھپ چھپ کے استعمال کرتے رہتا ہے، دوسروں کو بتاتا نہیں، اور تیسرا لیول یہ ہے کہ دوسروں کو دے سکتا ہے کہ میرے پاس بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں پڑے ہیں۔ خوبصورتی کیا ہے؟ بینک میں پڑے رہے نہیں، خوبصورتی یہ کہ آگے بڑھے، استعمال ہو۔ بہرحال وہ گفتگو الگ ہے، کبھی اور کریں گے، کوئی موقع آ جائے گا تو۔ لیکن آج اس بات کی طرف تاکید کرنا چاہتا ہوں، نمبر 1 صفائی، نمبر 2 خوبصورتی، اور نمبر 3 باقاعدہ طور پر حسن۔ حسن، خوبصورتی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیوں ہے؟ ان تینوں چیزوں کو اگر آپ غور کریں کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو خوشبو لگا کر جائیں، اگر پیاز یا لہسن کھا لیا مت جائیں، کوئی بات نہیں، آپ کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب آپ کی ایک مجبوری آ گئی ہے۔ کیا مجبوری آ گئی؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن آپ کے اطراف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کے منہ کی بو سے بھی کسی کو اذیت ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنا نمازی کتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اپنا نمازی کا کتنا خیال رکھتا ہے کہ بھئی میرے گھر میں مہمان آ رہا ہے، جب میرے گھر میں مہمان آ رہا ہے تو پھر میں اس کا خیال کروں، اس کی طرف توجہ کروں، تو نہ کپڑے بو والے ہوں، نہ موزے بو والے ہوں، نہ منہ بو والا ہو، اور جب مسجد میں داخل ہو تو خوشبو استعمال کرو۔ کوئی بعید نہیں کہ اگر کوئی مومن ہر جمعے کے دن خوشبو لا کر لگانا شروع کرے، بہت بڑے ثواب کا حامل ہوگا، مستحب ہے نا۔ اور خوشبو لگا کر 2 چیزوں پر کبھی گفتگو ہونی ہے مجھے، ایک آنسو پر اور ایک خوشبو پر۔ بڑی استثنائی چیز ہے یہ آنسو، بہت ہی ایک عجیب چیز ہے جس کے بارے میں ایک بار اچھی طرح سے انشاءاللہ موقع رہا کہ ایام اعزاء کے موقع پر عرض کروں گا، لیکن خوشبو کا آج میں بیان کرتا چلوں کہ نماز میں خوشبو لگا کر پڑھنے سے نماز کی فضیلت بعض جگہوں پر 70 گنا بڑھ جاتی۔ اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے صفائی رکھو، نمبر 1، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 خوبصورتی۔ اب خوبصورتی کے سٹینڈرڈ کیا ہیں یہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، لیکن وہ جو ٹیلی ویژنوں پہ اور میڈیا پہ خوبصورتی بتائی جاتی ہے وہ خوبصورتی مراد نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی اس میں انسان کا کیا خوبصورت؟ مثلا میرا رنگ اگر ایسا ہے آپ کہیں مولانا خوبصورت نہیں تو میرا کیا خوبصورت؟ لیکن اگر میرا رنگ بھی ایسا ہو کہ میری داڑھی بھی ایسی ہو کہ میں اپنے آپ کو لاؤں کہ ایسی حالت میں بڑی احتیاط کرتا ہوں، جمعے کے لیے جب ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میرے کپڑے بالکل صاف ہوں، میرے کپڑے ایسے ہوں کہ کسی کو دیکھ کے کراہت محسوس نہ ہو۔ امام جماعت اور امام جمعے کے لیے چیزیں موجود ہیں، ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے جب مومن نماز کے لیے آتا ہے یا جب مومن دیکھیں خذوا زینتکم عند کل، قرآن مجید کی آیت ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جو بھی میں نے مسجد یا سجدے کی جگہ ہے، دیکھیں مسجد ایکچولی ہے سجدے کی جگہ، اب اس کا نام دے دیا گیا ہے کس کو؟ وہ جگہ جہاں پر سب مل کے سجدہ کریں۔ تو جہاں پر بھی رب کے سجدے کی جگہ ہو وہاں پر خذوا زینتکم، اپنی زینت کے ساتھ جاؤ۔ پہلے والے اگر دیکھا جائے صحیح معنی میں عرفان کی نظر میں تو ہمارا تو ٹوائلٹ بھی مسجد ہے۔ اب اس پہ پکڑ لیجیے گا، مجھے دے دیجیے گا مجھے 2 گالیاں، کیا فرق پڑتا مولانا ٹوائلٹ کیسے مسجد ہو گئی؟ جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مشکل سے باہر نکالا، شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو نہیں کرتے ان سے سوال ہے میرا، یہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ اگر مشکل پیدا ہو جائے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے، پر وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی آسانی، داخل ہوتے وقت کی دعا، بیٹھتے وقت کے طریقے کا، نکلتے وقت کی دعا، کون سے دین میں ہے آپ؟ یہ دعا صرف نماز جمعہ یا ماہ رمضان میں پڑھنے کی نہیں ہے، یہ دین وہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے ابھی نکلے نہیں ہیں تب سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں تب تک دعا چلتی ہے، اسما افہم اسما، دیکھا ہے نا نہیں دیکھا؟ یہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ آپ واش روم میں بھی جائیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں پالنے والے، اور ہے کہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر خیالات نہ آئیں، یہ نہ آئیں کہ پالنے والے کتنی چیزیں میں نے کھائیں، کتنے زہر اس میں تھے،
تو نے الحمدللہ الذی امات عن الاذى، حمد ہے اس اللہ کی جس نے میرے بدن سے اذیت کو نکالا. الحمدللہ الذی امات عن الاذى وحنانی طعامی و شرابی و عافانی من البلوى، جو میں نے کھایا جو میں نے پیا اسے میرے لیے بابرکت بنایا اور اذیتوں سے مجھے آزاد کر دیا. پوچھ لیجئے جن کے خدا نخواستہ پیٹ کی بیماری ہیں، مشکلات ہیں، کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے ایک طرح سے سجدہ کرتے ہیں. تو جہاں پر بھی سجدے کی جگہ ہو خضوع زینتکم، زینت کے ساتھ جاؤ. زینت کیا ہے؟ زینت یہ نہیں ہے کہ مہنگے کپڑے پہنے، زینت یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی عالیشان انگوٹھیاں پہنو، گھڑیاں پہنو، کے بڑی خوبصورت. زینت یہ کہ جب کسی کے سامنے جاؤ تو اسے کراہت محسوس نہ ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک منافق ٹائپ کا آدمی دیکھ کے کہتا ہے، اب الفاظ میرے ہیں عربی میں، یہ الفاظ نہیں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، آج کل بڑے اسٹائل میں چل رہے ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں الفاظ میرے ہیں. عربی کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ آپ نے کیا بنایا ہوا اپنے آپ کو، آپ کے جد کس طرح جاتے ہیں. تو میں اپنے الفاظ میں بات کرتا ہوں تاکہ میرے کوئی جوان جو یہاں آتے وہ سمجھے کہ آپ نے کیا اسٹائل بنایا ہوا. آپ کو زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ اس طرح سے کپڑوں میں نکلیں، آپ بھول گئے کہ آپ کے جد کس طرح سے نکلتے تھے. امام نے فرمایا کہ میرے جد اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق نکلتے تھے، میں اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق نکلتا. اور یہ تم سمجھتے ہو کہ مجھے یہ لباس پہننے کا شوق ہے؟ نہیں. کھولا اور دکھایا کہ دیکھو یہ میرے اندر میرا اپنا لباس ہے جو میں اللہ کی خاطر پہنتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اصلیت یاد رہے. تو لوگوں کے سامنے آج میں مالداروں کو بھی سمجھا رہا ہوں، جن کے پاس کم مال ہے ان کو بھی سمجھا رہا ہوں، تکبر نہیں آنا چاہیے. واضح تکبر آیا تو رسول اللہ فرماتے ہیں اونٹ بھی اگر تکبر سے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے نتیجے تک پہنچا دے رہا ہے. تکبر نہیں آنا چاہیے، بلکہ جب آپ اچھے کپڑے پہن کے نکلے، اچھی گاڑی میں نکلے، اچھے انداز میں نکلے اور لوگوں کو پتا ہو کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے جو شان سے آ رہا ہے. بعض جگہ آیا ہے کہ اگر دین کے معاملے میں تمہیں اس طرح سے نکلنا پڑے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس دین کے ماننے والے، دیکھیں ہمارے عام طور پہ امپریشن کیا ہے کہ دین میں ماننے والے میرے جیسے جن کے پاس نہ مال ہے نہ دنیا نہ دولت نہ کچھ باقی دن. لیکن الحمدللہ ایام اعظام آ کے دیکھیے جو مجلس سے سننے آتے ہیں لوگ ماشاءاللہ صاحب حیثیت صاحب سرور، جب نکلو اچھی طرح سے نکلو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اسراف مت کرو، لیکن جو تمہارا اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کے مطابق نکلو. اور جب نکلو تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے نکلو. گھر بناؤ اچھا بناؤ. امیر السلام فرماتے ہیں وسعۃ البیت من سعادت المومن، مکان کا بڑا ہونا مومن کی سعادت ہے. پھر اسراف اپنی جگہ پر، تکبر اپنی جگہ پر، ان سے بچتے ہوئے آگے بڑھنے کی بات. تو اب جہاں گھر کی خوبصورتی کی بات ہے، جہاں پر گاڑی کے اچھے ہونے کی بات ہے، جہاں لباس اچھا پہننے کی بات ہے، وہاں پر یہ ہے کہ جب آپ محفلوں میں جائیں تو اس طرح سے جائیں کہ دیکھنے والا آپ سے کراہت محسوس کرنا پڑے. حتیٰ پھر مولانا نے فرمایا کہ غسل کو آپ دیکھیے کہ جمعے کا غسل ہے، پتہ نہیں کوئی موقع آتا ہے غسل کیوں؟ اس لیے کہ انسان نکلتا ہے باہر، پسینہ بو سب کچھ ہو جاتی ہے، بار بار اسے صاف کرایا جاتا ہے تاکہ جب کسی کے پاس جائے تو خود بھی صاف ہو اور دوسرا بھی اسے محسوس کرے. تو اسی طرح سے دیکھیں ہمیں بہت سے کاموں کا شوق ہوتا ہے. اب کسی کو برا لگے تو میں معذرت کروں، ہمیں بہت سے کاموں کا شوق ہوتا ہے، ہم اس کام کو اپنے شوق کے مطابق کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ کام وہاں پر زیب دیتا ہے یا نہیں دیتا. مثال کے طور پر میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں پورے اس میں 14 معصومین کے حرم کی زریاں اور تصویریں لگا دوں، لیکن آیا واقعی اور کوئی مجھے روک سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں لا کے 14 معصومین کی، میرے پاس اتنا مواد ہے کہ میں پوری مسجد کو بھر دوں، لیکن کیا زیب دیتا ہے کہ میں آ کے مسجد کو بجائے اس کے کہ جو چیزیں یہاں پر ہونی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا 14 معصومین کے حرم کی ذریعہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بعض چیزیں ایسی مثلا آگے کی طرف لکھا ہونا
کراہت رکھتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو مسجد کے اندر جو ہے شاید اسے نہ رکھا جا سکتا ہو, لوگوں کی توجہ. تو اب یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز زیب دیتی ہے, کون سی چیز زیب نہیں دیتی. آپ دیکھیں اپنے گھر کے لیے, میں صاحبان حیثیت سے بات کر رہا ہوں, اپنے گھر کے لیے تو انٹیریئر ڈیکوریٹر لاتے ہیں, اپنی آفس کے لیے تو انٹیریئر ڈیکوریٹر لاتے ہیں, مسجد کے لیے جس نے جیسا لکھ دیا لگا دیا. نہیں, مسجد کو اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ آنکھ جیسے کسی چیز پر پڑے تو انسان کو کہ واہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ نہیں کہ بس کسی نے کچھ لکھ دیا تو اب لگنا ضروری. اس لیے اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں, اپنے آپ کو بھی خوشبو والا بنائیں, اپنے آپ کو بھی ایسا بنائیں. دیکھیے اپنی حیثیت میں کریں, لیکن کریں. اور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ مولانا نے اتنی باتیں کی, میرے پاس نہیں, مجھے دے. وہ دے گا, دینے والے مانگنے کی دیر ہے نا, دینے والے نے سب کو دیا ہوا ہے. مانگتا کون ہے اور دل سے کون مانگتا ہے اس کی بات. اس لیے اپنے بچوں کو بھی اچھا لباس پہنائیں, اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں, اپنی چیزوں کو بھی اچھا رکھیں اور کوشش کریں جو کام کریں وہ اس جگہ کی مناسبت سے ہو تاکہ اچھا لگے, خوبصورت لگے. اور اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو خدا کے واسطے برا نہ مانے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ, تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ, تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ. ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے مالی مسائل کو حل فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اس ملک کو ہم کا گہوارہ بنا دے, مومنین کے خلاف, ملک کے خلاف جہاں جہاں سازش ہو رہی ہے انہیں نابود فرما دے. اے رب العزت تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور بڑی عاجزی سے آتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہوئے آتے ہیں. پالنے والے اس آنے اور جانے کو بہترین قبولیت کا شرف عطا فرما. پالنے والے تو ہمیں اپنا اچھا بندہ بنا دے, ہماری نسلوں کو قیامت تک تیری بندگی اور اہل بیت کی محبت سے سرشار فرما دے. پالنے والے کوتاہیاں ہو جاتی معاف فرما دے, ہم سب کی موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے, ہماری قبر کی پہلی رات کو نورانی فرما دے, مرحومین کی مغفرت فرما. کچھ لوگ اغوا ہوئے پالنے والے جلد از جلد انہیں آزاد فرما دے. پالنے والے جو تیری بارگاہ میں جتنی شدت سے, جتنی محبت سے, جتنی عشق کے ساتھ اٹھائے اسے اتنی عشق کے ساتھ, محبت کے ساتھ عطا فرما دے. زمانے کے مانگوں سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد المصطفى خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة. اللهم صل على الحسن المجتبى. اللهم صل على الحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل وسلم على علي بن حسين زين العابدين ومحمد بن علي بن وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي بن الجواد وعلي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي بن زكي العسكري. اللهم صل على القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من انصار وعلي ورحمة الله وبركاته. مومنین پھر درخواست کروں گا تقوی اختیار کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی نعمت پر, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے پانے والے ان نعمتوں کو جاری رکھ اور شکر کی توفیق عطا فرما. حضرت گرامی, بین الاقوامی حالات بھی آپ کی نظر میں ہیں اور ملک کی صورتحال اور خاص کر کراچی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. مسلسل نورا گشتیاں ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصانات ہو رہے ہیں. مشکل یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ظاہری طور پر ہوتی ہے تو میڈیا ایک ساتھ اسے ایسی ڈائریکشن میں لے جاتا ہے کہ لوگ خوش ہونے لگتے ہیں کہ جناب یہ تو اب اچھا ہو گیا اور اب یہ تو ہو گیا تو یہ ہو گیا. یاد رکھیے گا, میں نے کبھی اس پارٹی کی
حمایت نہیں کی اور میرا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. نئی پارٹی بنی، ان کے نمائندے یہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر ہمارے لیے کچھ گفتگو کریں. ہم نے کہا ہم ہر اس کے لیے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہمیں عاشورہ اور اربعین کے بم دھماکوں کے ذمہ داروں کو پکڑ کے ہمارے ہاتھ میں دے. میرا یہ تقاضا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سب کی دل کی آواز بھی ہے. ہم ہر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں جو ہمارے ان مظلوم مومنین کی شہادت کے اسباب ہو. ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہیں، ہم تو آگے دیتے جا رہے ہیں، لیکن آؤ ہمت کرو، سامنے آ جاؤ، ہمیں کیا ہے. لیکن ایک بات سمجھاتا چلوں، اور خاص کر جو ذمہ داران یہاں آتے ہیں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں ذہن میں ڈال دیتا ہے. مومنین، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کوئی بہت اچھی نہیں ہو رہی. ایک دم سے ایک پارٹی پر آپ اس طرح سے ڈالیں، غلطی کرنے والے نے غلطی کی. پاکستان 100 نہیں، 1000 نہیں، کروڑ مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے اور اس کے لیے ہم جان دیں گے. لیکن یہ جو طریقہ کار کراچی والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی والوں کے دلوں کی آگوں کو اس وقت دبایا جا رہا ہے. جو شوق میں اس وقت سب کام کر رہے ہیں، ان کو 90s کے وہ واقعات یاد نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول تو نہیں کہوں گا، اپوزٹ ریئیکشن، بٹ یوزلی دا ریئیکشن از مچ ڈیفیکلٹ ٹو ایبزارب. جو جوابی ریئیکشن ہوتا ہے اس وقت، تو کیونکہ کچھ لوگ دبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے دفاتر کو، دفتروں کو سیل کر دینا، اس طرح سے توڑ دینا، اس طرح سے کر دینا جی کوئی نتیجہ پہنچائے گا؟ ارے جن کو تم نے پکڑا ہے، تم کہہ رہے ہو کیس چل رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، اس کو تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ اس وقت دبا دو. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن اینالیسس دینا میرا یہاں پر، یا تو میں ممبر پہ نہ ہوں یا آؤں تو میں آپ کو اینالیسس دے کرتا ہوں. پھر اگر میری اینالیسس کسی کو اعتراض ہو، فون بھی ہے، بیٹھتا بھی ہوں، میسج بھی کریں. اور اچھا رہتا ہے جب بعض مرتبہ بعض لوگ مجھے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، ہر چیز. لیکن دبا دینا کہیں بھی نتیجہ نہیں دیتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی تاریخی مثال دیتا ہوں. مت کہیے گا کہ آقا میزمی صاحب نے جو ہے وہ کربلا کے واقعے کو اس واقعے سے جوڑ دیا. چلے میں کربلا کی مثال نہیں دوں. ایک زمانہ آیا بغداد میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیوار میں چون دیا گیا تھا. لیکن میں انسانی فطرت سمجھانا چاہ رہا ہوں، کوئی کسی کی حمایت نہیں. بار بار کہہ رہا ہوں، اسی کہ مجھے اندازہ ہے کہ بعض مرتبہ ریکارڈنگ میں سے کچھ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں اور دیکھی جاتی ہیں. بغداد میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیوار میں چنا گیا. ظالم نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیوار سے لگا دیا. اہل بیت کے چاہنے والے وہاں سے خاموشی سے نکلتے گئے، آگے پیچھے ہوتے گئے. لیکن پھر وہی اہل بیت کے چاہنے والے جب کھڑے ہوئے تو ظالم مقابلہ نہیں کر سکا. اور امام علیہ السلام کے واقعے میں بتا چکا ہوں. دیکھیں، مسئلے کے منطقی حل کی طرف جائیں. منطقی حل کی طرف نہیں جائیں گے تو اس کا ریئیکشن کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں اتنے عرصے سے خطبہ دینا آتا ہوں، ایک جمعے کو نہیں آتا ہوں، 10 فون آتے ہیں، مولانا طبیعت تو ٹھیک ہے، مولانا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی ناراضگی تو، محبت ہو گئی نا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی، آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی، ایک انسیت پیدا ہو گئی. تو جہاں ابھی کتنے 5-6 سال ہی ہوئے ہم آپ کے پاس جمعے میں ایک دن آتے ہیں، نہیں آتے، وہاں یہ محبت ہے. جہاں سالوں سال سے لوگ جان قربان کرتے رہے ہیں، صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں آپ ایک دم سے کہیں کہ نکال کے پھینک دو. میں ہوشیار کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ریئیکشن لائے گا کہ اس سے پہلے لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا. جو سمجھدار ہیں سمجھداری سے کام لیں. جو ذمہ داران یہاں آتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اوپر بات بتائیں کہ ان چیزوں کے، دیکھیں جو مجرم ہے اس کو پکڑا جائے، ان پر کیس چلایا جائے، ان کو الگ کر دیا جائے. لیکن جو مجرم نہیں ہے ان کو ان کا راستہ دیا جائے. مینڈیٹ ہے. اب وہ صحیح تھا تو اللہ جانے، غلط تھا تو اللہ جانے. لاکھوں نہیں کروڑوں ووٹ پڑے ہوئے لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد سب صاف ہو جائے گا؟ مشکلات بڑھ جائیں گی. میرا صرف ایک نقطہ ہے کہ اگر اس طرح سے دبائے گا، جتنا زیادہ دباؤ گے اتنا زیادہ بھڑکے گا اور یہ کام درست نہیں ہے. تم نے ہمیں دبایا
تم سمجھتے تھے ہم دب جائیں گے، ہم دبے نہیں. آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ہمارے امام کی عنایت سے اوپر ہی کھڑے ہیں، نیچے دبے ہوئے نہیں. تو انسانوں کو دبایا نہ جائے، مسائل کو صحیح طریقے سے، منطقی طریقے سے حل کیا جائے تاکہ نقصان کم ہو. دوسری چیز آپ سے تعاون چاہتا ہوں کہ اگر عزاداری کے سلسلے میں جو FIRs کٹی ہیں اس کے مسئلے کے حل کے لیے، کیونکہ پشاور میں پیٹیشن داخل کی ہوئی ہے، امید ہے آئندہ جمعہ اگر میں کراچی میں ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس پیٹیشن کا جواب انشاءاللہ مثبت آپ تک ملے گا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھی جوڈیشری میں کوئی بھی پیر رکھا ہوا ہے، ہیلپ کر سکتا ہے تو آگے بڑھے اور ہمیں ہیلپ کرے تاکہ جو FIRs کٹی ہیں، بہت زیادہ کٹی، پنجاب میں خاص طور پر، یہاں پر کم، ان کو ابھی سے مینیج کیا جائے. میں قائد محترم کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں، ہم روڈوں کی سیاست نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم معزز شہری ہیں نمبر ایک، اور دوسرا ہم اپنی سیاست کو امیر المومنین علیہ السلام کے راستے سے اور میرے مولا چاہتے تو روڈ کی ایسی سیاست کرتے کہ کوئی سامنے نہیں کھڑا ہوتا، لیکن بعد کے نتائج بہت زیادہ سخت ہوتے. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں، اوپن اعلان کرتا ہوں، جہاں تک میری آواز جائے، فیس بک پہ بھی تقریر پڑی ہوگی، سن لیجیے گا، لوگوں تک پہنچا دیجیے گا. اگر آپ میں سے کوئی جوڈیشلی ہمیں ہیلپ کر سکتا ہو، لائرز ہیں ہمارے پاس، لائرز کی ضرورت نہیں، اوپر کی بات کریں کہ ان کیسوں کو کوئی صحیح طریقے سے نتیجے تک پہنچانے میں مدد کر دیں. وقت بہت کم رہ گیا اور ہمیں ان کا نتیجہ فوراً چاہیے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کیجیے. اگلا لائے عمل آج اس سے ہو سکتا ہے آئندہ آپ میں سے کوئی نہ ہو. یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ عزاداری ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. میں نے بہت واضح طور پر کہا ہے، چاہیے ہوگا تو پھر میں کانسٹیٹیوشن لا کے آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، فکر مت کیجیے. کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے اس پر پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا یہاں سے پشاور مجھے جانا ہو تو یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، جس کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی پاکستان میں آزادی سے گھومنے کا حق رکھتا ہے. جو ظاہروں کے مسئلے پر اتنی آواز اٹھا رہے ہیں، اگرچہ یہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، آپ کو نہیں اندازہ کتنی کوششیں کر رہے ہیں. اب رکاوٹیں کیا ہیں کچھ اشارے کر چکا ہوں، لیکن یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. یہاں سے کسی بھی بارڈر تک میں آزادی سے بغیر کسی NOC اور پرمیشن کے جاؤں. تو اگر میں وہ جا سکتا ہوں تو میں مجلس ادا بھی کر سکتا ہوں. جو بانیان مجلس ہیں ابھی سے سنیے، آپ کے پاس ایک کے بعد ایک پریشر آئیں گے، آپ کو ان پریشروں کو برداشت کرنا ہے. عزاداری کرنا آسان، پریشر کو برداشت کرنا کم. بعض جگہوں پہ نام یہ بغیر کہتا ہوں، لوگ پریشر میں آ گئے ہیں، وہ پیچھے ہٹے ہیں. آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے، وہ آپ کو 10 قدم پیچھے ہٹا دیں. جہاں تک انٹرنیشنل حالات کی بات ہے، 2 منٹ لیتا ہوں، بات کو ختم کر دیتا ہوں. اگرچہ کہ ٹرکی میں جو واقعات ہوئے اس سے ہمیں بہت فائدے پہنچے، آپ مطالعہ کیجئے، لیکن اوور آل مشکلات بڑھنے کی طرف جا رہی ہیں. ایک کراچی کی مشکلات اور ایک انٹرنیشنلی. اور کسی وقت بھی دیکھیں، کل رات بھی واقعہ ہوا ہے، کل شام یا رات کو بھی واقعہ ہوا ہے خلیج فارس میں، اور ایک ملک دور بیٹھا ہوا ہے جو ریموٹ کنٹرول سے حالات کو کبھی خراب کرتا ہے کبھی ٹھیک کرتا ہے. اور میں تو نام لیتا ہوں، مجھے اس کا نام ہے امریکہ. اور ایک ملک برابر میں بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے انڈیا. اور ایک ملک اور برابر میں بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے افغانستان. ایک ملک کا نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہی. یہ مل کر، اور اسرائیل صاحب، یہ مل کر ایک ایسی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں جس سے ابھی جو خلیج فارس اور مسلمان ملکوں کی حالت ہے اس کو بہت خراب کر دیا جائے. آئل کی پرائسز کو ایک طریقے سے گرائے جا رہے ہیں، دیکھ لیجیے گا. اور اس طرح سے مثلا اگر UAE سے پاکستانی نکل آتے ہیں، کیا حال ہوگا ہمارا؟ ایک بڑی لاکھوں کے تعداد میں فیملیز جو ہیں بے روزگار ہو جائیں گی. ہم کیا کریں گے؟ یا اگر بحرین سے یا کویت سے حالات خراب ہو کے نکل کے آتے ہیں. اس لیے اس وقت ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں. اللہم اشغل الظالمین بالظالمین. پڑھنے والے
ظالموں کو ظالموں کے ساتھ بھڑا دے تاکہ ہم اس میں سالم نکل آئیں. میں تاکید کر رہا ہوں کہ خدا را حالات کی بہتری کے لیے دعا کیجیے. ایسا نہ ہو کہ اتنی مشکلات آ جائیں کہ ہم پھنس جائیں. ایک اور دو نقطے اور گفتگو ختم. قربانی کے جانور ظاہر مستحب ہے اور بہت اچھا ہے، لیکن دیکھیں ایک ایزمپشن ہے، میں بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کراچی کو کسی نہ کسی مشکل میں ڈال کے رکھو تاکہ کراچی والے سر نہ اٹھائیں. اسلحے اور ڈکیتی سے بہت بچ گئے، اغوا کی باتیں شروع ہوئی ہیں، نہیں معلوم کس حد تک سچ ہے کتنے، لیکن اب مجھے ڈر ہے کراچی والوں کو کونگو وائرس میں مبتلا کیا جا رہا ہے. معذرت اگر غلط ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. حیوانوں کو خریدنے جائیں تو خدا را کوشش کیجیے اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں. وہ حیوان کے اندر موجود کیڑا، میرا وظیفہ ہے جمعے میں آپ کو بتاؤں، حیوان کے اندر موجود کیڑا جو ہے اگر وہ آپ کے یہاں بیٹھ گیا اور اس نے وہ وائرس وہاں سے وہاں منتقل کر دیا، 3 سے 5 سے 7 دن کے اندر پورے بدن سے خون نکلنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ ہو جائے گا. روانہ تو سب نے ہونا ہے، لیکن اس طرح کیوں روانہ ہو؟ اس لیے جانور سے ڈیل کرتے وقت احتیاط کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ احتیاط نہیں کر سکتے پیچھے ہٹ جائیے، دوسروں کو دیجیے. اور آپ کو اپنی احتیاط کرنا ضروری ہے، جیسے کہ آپ ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، اس کے بعد گھر والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک کے بعد ایک مسائل آگے بڑھنا شروع ہو جائے. پانے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ. ان بیماریوں سے، ان آفتوں سے، ان بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے. پانے والے تیری سچے دل سے عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. رسول و آل رسول کو ہم سے راضی فرمائے. پالنے والے یہ فتنے فساد کرنے والوں کے فتنے فساد کو ان کی طرف واپس لوٹا دیں. ہمیں مضبوطی سے عزاداری کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بے روزگاروں کے بہترین روزگار عطا فرمائے. بے اولاد کو صاحب اولاد عطا فرمائے. پالنے والے جن کی شادیوں کی عمریں ہو چکی ہیں، وسائل نہیں ہیں، پالنے والے رشتے نہیں ہیں، وسائل اور رشتے فراہم فرمائے. علماء کرام مراج اعظام رہبر انقلاب اسلامی قائد ملت جعفر سب کی حفاظت فرما. اے رب العزت اس ملک کو تو نے عطا کیا ہے، اس کو امن کا گہوارہ بنا دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.